وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساءك، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 29 اکتوبر 2021 23 ربیع الاول 1443 ہجری کا یہ جمعۃ المبارک اللہ جل جلالہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اور نبوت کا جو مشن اور مقصد ہے، اس کے حوالے سے کلام مجید خود رب العالمین ہمیں کیا سمجھاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں، اس پر غور و فکر کر کے اس سے اپنی ذہنی ساخت تیار کرنا، اپنے اندر عقل اور شعور پیدا کرنا، دین کے مقاصد سے آگاہی حاصل کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارا دل و دماغ، ہماری سوچ اور فکر وہ قرآن حکیم کے علوم سے، اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور رہنمائی سے استوار، ہمارے دماغ میں، ہماری سوچ اور فکر میں ٹیڑھ پن نہ ہو، کجی نہ ہو، خرابی نہ ہو۔ انسان اپنے انہی اعمال اور افکار کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی تباہیوں کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے دل و دماغ کے اس سوچنے سمجھنے کے انداز کی تبدیلی کا نام شریعت اسلام نے ایمان رکھا ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں ہر غیر حق کا اثر نکل جائے، ہر باطل قوت اس کا اثر ہمارے دل و دماغ سے نکل جائے، کیونکہ دل اور دماغ میں خیالات اور افکار
ان کا آنا جانا رہتا ہے، اس لیے دل کو اللہ کے پاک نام کی تاثیر سے آباد کرنا، اسے پاک رکھنا، یہ ضروری قرار پایا۔ اب دل اور دماغ کی پاکی کے لیے یہ کلمہ ایمان ہے جو اللہ کے نبی ہر انسان کے دل میں اس کلمہ حق کی، کلمہ توحید کی یہ صدائے بازگشت، اس کی آواز منتقل کرنا چاہتے ہیں کہ ہر انسان گمراہ زندگی سے نکلے، خرابیوں سے نکلے، اور اسے دین حق کا صحیح شعور اور تعارف حاصل ہو جائے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ کے ہاں انسان کی بڑی اہمیت ہے، اللہ نے انسان کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ انسان کی نسبت کو اسی لیے اللہ نے اونچا کیا، اسے مقام عبدیت عطا کیا کہ یہ دنیا میں اللہ کا بندہ بن کے رہے۔ یہ بندہ صرف اللہ کا بن کے رہے گا، کسی اور کا بندہ بن جائے یہ بڑی خرابی، یہ بڑی تباہی ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر آ کر انسان کی ان دونوں نسبتوں کو درست کرتے ہیں کہ بندے کی اللہ کے ساتھ جو نسبت ہے عبادت کی، یہ بھی صحیح ہو جائے۔ یہ صرف ایک اللہ کا بندہ بن کے، ایک اللہ کا حکم بردار، فرما بردار بن کے یہ دنیا میں اپنی پہچان پیدا کرے، اور دوسری طرف یہ اللہ کے بندوں سے نسبت اخوت قائم کرے، رشتہ اخوت قائم کرے، بھائی ہونے کا رشتہ اختیار کرے کہ تمام کے تمام مسلمان آپس میں بھائی، تمام کے تمام انسان آپس میں بھائی ہیں، ان سب کے درمیان رشتہ اخوت ہے، یہ آپس میں بھائی ہیں، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاون ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اس لیے انسان کو اول دن سے یہ مسئلہ سمجھایا کہ انسان کا دشمن نہیں، انسان کا دشمن تو شیطان ہے۔ فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان سے دشمنی کرو، آپس میں دشمنیاں نہیں کر رہی۔ جب انسان آپس میں دشمنی کرتا ہے، انسان کا دشمن بنتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنتا ہے، تو یہ انسانی رشتے پامال ہوتے ہیں، یہ انسانی زندگی تباہی کا شکار ہوتی ہے، یہ انسان بربادیوں کی طرف جاتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی سچے دین نے انسانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کو، فتنے اور فساد کو کبھی پسند نہیں کیا۔ اس لیے فتنے اور فساد پیدا کرنے والی فسادی قوت سے ضرور جنگ کی ہے، لیکن انسانوں کو اس جنگ سے نکالا فتنے اور فساد سے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، آپ کی پیدائش سے انسانی زندگی کو جو نیا رخ ملے گا، انسانی زندگی کو جو نیا پیغام ملتا ہے، انسانوں کو جو نیا سبق ملتا ہے، انسانوں کو جس گمراہی سے نکلنا ہے، قرآن اس کی طرف رہنمائی دیتا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے میں اپنی نبوت کی محنت اور مزدوری سے، محنت اور کوشش سے، عمل اور قربانیوں سے تم سے کوئی بدلہ اور مزدوری نہیں مانگتا۔ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں ایک ہی مقصد حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ سب قرابت داروں میں ان کی قرابت داریاں قائم ہو جائیں،
رشتہ داریوں کے رخنے ختم ہو جائیں، جھگڑے اور فساد سے سب رشتہ دار نکل کر صلہ رحمی کو، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان لیں۔ الا المودۃ فی القربى، قرابت داروں میں محبت اور مودت وجود میں آ جائے، ان کے دلوں کی نفرتوں کو میں محبت سے تبدیل کر دوں۔ اللہ کے پیغمبر یہ مشن اور مقصد لے کر آئے، یہ مرتبہ اور مقام لے کر آئے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں آپ کو پتہ چلا کہ مدینہ کے رہنے والے دو قبیلوں میں آپس میں رنجش پیدا ہو گئی، لڑائی پیدا ہو گئی، خاندانوں میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو چھوڑ کر، وہاں کے مصلی کو چھوڑ کر، وہاں ان قبیلے والوں کے پاس پہنچ گئے اور وہاں جا کر ان کو جمع کیا، ان کو اکٹھا کیا اور جمع کر کے ان کی باتیں سنی، ان کا مسئلہ سنا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے، اس مسئلے اور پریشانی کو حل کیا جائے۔ اب اللہ کے پیغمبر اپنی مسجد چھوڑ کر وہاں گئے، اب نماز کا وقت آ گیا، صحابہ اکرام انتظار میں ہے مسجد نبوی میں کہ اللہ کے پیغمبر تشریف لائیں تو نماز پڑھائیں، لیکن اللہ کے پیغمبر تو اس قبیلے میں لڑائی اور جھگڑا ختم کرنے کے لیے گئے، ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے گئے۔ اب یہاں پیچھے انتظار میں ہیں، صفیں لگی ہوئی ہیں، لوگ انتظار میں ہیں، اللہ کے پیغمبر نہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی اور حضور علیہ السلام نے اسی قبیلے میں نماز پڑھائی، اور وہ نماز ایسی نماز تھی کہ وہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا ایک شعار اور نمونہ بن گئی، کیونکہ اسی نماز میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا کہ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھی، اور پھر 2 رکعت جب پڑھ چکے تو حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے پیغمبر اب آپ اپنا قبلہ تبدیل کر لیں، مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دیں۔ علماء فرماتے دیکھو اللہ کے پیغمبر مدینہ میں 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، حالانکہ اللہ کے پیغمبر چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ تبدیل ہو جائے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم مل جائے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، میرے پیغمبر ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ انور بار بار آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے کہ کب اللہ کی طرف سے جبریل کعبۃ اللہ الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم لے کر آتے ہیں۔ حضور انتظار میں چاہت ہے، ارادہ ہے، دل کی محبت ہے کہ بیت اللہ الحرام قبلہ بن جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کعبۃ اللہ جو عرب اور سرزمین حجاز اس کا عظیم مرکز حج کا، یہ ہمارا قبلہ بن جائے، لیکن حکم نہیں آ رہا۔ لیکن جب وہاں صلح کرانے کے لیے پہنچے 2 قبیلوں کے درمیان، تو وہاں زور کی نماز پڑھائی، یہ قدم وہاں اٹھائے تو اللہ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم اس موڑ پر اتار دیا۔ یہ بھی مسلمانوں کے لیے بڑا انعام ہے کہ اللہ نے کعبۃ اللہ الحرام، بیت اللہ الحرام کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ ہر مسلمان کا کعبۃ اللہ سے بھی تعلق ہے، اسی لیے اس کے ادب اور تعظیم کا لحاظ رکھنا یہ شریعت میں ضروری قرار دیا گیا، واجب قرار دیا گیا کہ بیت اللہ کی طرف
فرمایا جب تم پیشاب پخانہ کرو لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، نہ اس کی طرف پیٹھ کرو نہ اس کی طرف پیشاب پخانے کی حالت میں منہ کرو۔ لیکن اللہ نے قبلہ کو، کعبۃ اللہ کو، یہ بڑی عظمت اور مقام عطا فرمایا، لیکن حضور علیہ السلام انتظار میں ہے جب اللہ کے پیغمبر کی یہ قدم اٹھے کہ دو قبیلوں کو جوڑا جائے، ان کی رنجش کو ختم کیا جائے، ان خاندانوں کو اس دشمنی اور نفرت کے ماحول سے نکالا جائے، تو اللہ کے پیغمبر اس کی قدم اٹھا کے جا رہے ہیں، اس کے لیے مسجد نبوی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے کعبۃ اللہ الحرام کا یہ قبلہ بنانے کا حکم آ گیا۔ تو اب دیکھیں اللہ کے پیغمبر کو دوہری خوشی حاصل ہوگی، ایک طرف کعبۃ اللہ کا حکم آ گیا منہ کرنے کا، اور دوسری طرف ان قبیلے والوں کو آپس میں حضور علیہ السلام نے جوڑ دیا، ان کی رنجشوں کو ختم کر دیا، خاندانوں کو قریب کر دیا۔ اس لیے اہل علم کا کام، حکمرانوں کا کام، دنیا کے بڑے لوگوں کا کام، علاقے میں عقل اور شعور رکھنے والے لوگوں کا کام، اسلام ان کی ڈیوٹی کیا لگاتا ہے کہ وہ خاندانوں میں جوڑ پیدا کریں گے، لڑائیوں کو وہ ختم کریں گے، نفرتوں کو وہ ختم کریں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر کی تو یہ ڈیوٹی تھی۔ آج ہم پیغمبر کا نام لیتے ہیں، کام سارے الٹے کرتے ہیں۔ پیغمبر جوڑنے کے لیے آئے، آج مسلمان پیغمبر کا نام لے کر خاندان کو توڑ دیتا ہے، ایسی بات کرتا ہے، ایسا قدم اٹھاتا ہے کہ جس سے خاندان ٹوٹ جائے، دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے۔ حضور علیہ السلام، حضرت ابو درداء حکیم هذه الامہ، اس امت کے حکیم، اس امت کے بڑے سمجھدار لوگوں میں سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام فتح ہوا، یہ علاقہ فتح ہوا، تو حضرت ابو درداء کو شام بھیجا، وہاں معلم بنا کر، استاذ بنا کر، رہنما بنا کر، دین کا ترجمان بنا کر، اور شام والوں کو بتایا کہ ابو درداء کو میں اپنے پاس رکھتا، میں نے تم پر ترجیح دی، ابو درداء کو تمہارے پاس بھیج دیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نیکی کی طرف بہت مائل تھے، تبھی اعتبار سے شوق اور ذوق رکھتے تھے، ہر نیکی کے اعتبار سے، نفلی نیکیاں، مستحبات میں بھی، ہر کام میں نیکی میں آگے بڑھنے کا شوق اور ذوق رکھتے تھے، یہاں تک کہ اپنی نیکی میں رات دن وہ اسی میں مصروف رہتے تھے۔ اب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو درداء دونوں یہ حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی اور آپس میں گہری دوستی تھی۔ اب حضرت ابو ذر کو پتہ چلا، ان کے گھر گئے اور ان کے گھر والوں کے حالات دیکھ کر محسوس کر لیا کہ گھر والی ابو درداء کے حوالے سے ایک گھر میں رہتے ہوئے ان کے رہنے سہنے کا، کپڑے پہننے کا انداز ایک بیوی کا جس طرح ہونا چاہیے اب وہ تو نہیں ہے۔ محسوس کر لیا کہ خاوند بیوی کے درمیان گیپ آ رہا ہے، اور اس گیپ میں ابو درداء کوئی اور کام نہیں کرتے، نفلی کام کرتے۔ حضرت ابو درداء کے پاس حضرت ابو ذر آئے، اور آ کر انہوں نے حضور علیہ السلام کا ارشاد سنایا۔ وہ بھی سمجھدار لوگ تھے، فوراً سمجھ گئے۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ دیکھو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان لنفسک علیک حقا، تیری ذات کا بھی تیرے اوپر حق ہے، ان لجسدک علیک حقا، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے ساتھ میل جول رکھنے والے لوگوں کا بھی تیرے ساتھ حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور بے شک تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے،
وَإِنَّ لِبَيْتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے گھر کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ اور میں جس پیغمبر پر ہم ایمان لے کر آئے وہ پیغمبر ہر ایک کا حق بتا رہے ہیں۔ اب جو پیغمبر پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنی بیوی کا حق کیوں نہیں ادا کرے گا؟ اب ایک بیوی گھر میں ہے تو اسے اپنے خاوند کے لیے اچھا لباس پہن کے رہنا چاہیے، خوبصورت گھر کے اندر بن کے رہنا چاہیے، تاکہ ان کے گھروں میں، ان کے دلوں میں میل جول پیدا ہو، ایک دوسرے کو دیکھ کر محبت پیدا ہو۔ حضور نے فرمایا ایک صحابی کو، فرمایا بہترین خاوند کون سا ہے، بہترین بیوی کون سی ہے؟ جو ایک دوسرے کو دیکھیں تو ان کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو، ایک دوسرے کا دھیان پیدا ہو، ایک دوسرے کا خیال پیدا ہو، ایک دوسرے سے نفرت پیدا نہ ہو۔ اب اللہ کے پیغمبر خاندانوں کو جوڑنے کے لیے آئے تو اب حضرت ابو درداء حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ایک دفعہ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ صحابہ کرام جب فارغ ہوتے تو آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے، دین کے معاملات سمجھنے کی کوشش کرتے، علم کی مجلس ہے، حضور کی مجلس ہے، اور کسی صاحب علم حضور کے قریب ترین بیٹھنے والے لوگوں میں سے کوئی صحابی رسول ہے، وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے بیٹھ کر کچھ سیکھتے ہیں۔ اگر کوئی بھی نہیں تو آپس میں بیٹھ کر مذاکرہ کرتے، گفتگو کرتے ہیں، اپنے معاملات ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارا گھر کیسا ہے، ہم سوچتے کیا ہے اس وقت۔ اب یہ گفتگو کرتے ہیں تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ ہم مجلس رسول اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد رسول اللہ میں کہ اللہ کے پیغمبر تشریف لائے اور ہماری مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ ہم بھی دین حق کی بات کر رہے تھے، اللہ کے پیغمبر آئے اور آ کر اللہ کے پیغمبر نے بھی ہمارے درمیان بیٹھ کر اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا اور فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا تمہیں میں نفلی کاموں میں درجے اور فضیلت کے اعتبار سے نفلی نماز روزوں سے زیادہ، نفلی نماز سے زیادہ، نفلی صدقے سے زیادہ کام تمہیں نہ بتاؤں؟ اب ایک آدمی جب فارغ ہو مسلمان تو وہ اپنا وقت کہاں گزارے گا، وہ اپنا وقت کہاں صرف کرے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ نفلی نماز پڑھے گا، وہ صدقہ کرے گا، وہ نفلی روزہ رکھے گا۔ اب اس کا انس یہ نیکی کے اعمال سے ہوگا۔ اب فرائض کی پابندی یہ ضروری ہے، اور فرائض کے بعد ہمیں نفلی کاموں میں مصروف ہونے سے پہلے اللہ کے پیغمبر ترجیحات بتا رہے ہیں، ہمیں اپنی امت کی ذمہ داریاں سمجھا رہے ہیں کہ اب تم اس امت کے فرد ہو، سب لوگ اب تمہیں نفلی اور ذاتی کاموں میں مصروف ہونا ہے۔ اور کب مصروف ہونا ہے؟ جب ان ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤ۔ صحابہ نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر ضرور بتائیں نفلی روزے سے زیادہ بہترین عمل کون سا ہے، نفلی صدقے سے زیادہ بہترین عمل کون سا ہے، نفل نماز سے زیادہ بہترین عمل کون سا ہے؟ اب یہ کون سا عمل ہے؟ آپ ہمیں رہنمائی فرمائیں، ہمیں بتا دیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر سنو، اصلاح ذات البین ہی اصلاح ذات البین، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانا، دو آدمیوں کے درمیان جھگڑے کو ختم کرنا، اصلاح ذات البین، دو کے درمیان اصلاح پیدا کرنا۔ فرمایا ان سارے نفلی کاموں سے زیادہ افضل ہے کہ آپ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیں، دو آدمیوں کے درمیان جو مسئلہ ہے اس کو حل کرا دیں، دو آدمیوں کے درمیان جو پریشانی ہے آپ اس کو ختم کر دیں۔ تو آپ کو کتنا اجر و ثواب ملے گا کہ کسی آدمی کے مسئلے کو حل کرا دیں، ان کے درمیان جو لڑائی جھگڑا پیدا ہو گیا اب اس کو حل کر لیں۔ اب ایک صحابی حضرت عمر بن الخطاب امیر المومنین ہے، خلیفہ وقت ہے،
اور ایک اور صحابی، ان کے درمیان کسی اجتماعی مسئلے میں رائے کا اختلاف آ گیا۔ مختلف واقعات ہیں، حضرت عباس کے ساتھ مسجد نبوی کی توسیع کرنی ہے، کہتے ہیں مکان دے دو، کہتے ہیں نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا یہ تو اب جھگڑا ہو گیا، اب اس کا حل کر لیں۔ اب جس کو تم کہتے ہو کہ وہ ہمارے درمیان صلح کرا دے، اس کے پاس جاتے ہیں، مسئلہ پیش کرتے ہیں۔ اب کوئی نہ کوئی اعتبار والی جگہ ہونی چاہیے ہر علاقے میں کہ جہاں کہ لوگ رضاکارانہ طور پر بغیر کسی لالچ اور غرض کے ہر آنے والے کا مسئلہ حق کی بنیاد پر، صحیح اصولوں کی بنیاد پر اس کا مسئلہ حل کرا دیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ جہاں آپ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس مسئلہ لے جائیں تو ہم اس کو حاکم بنا لیتے ہیں اپنے درمیان، ہمارا مسئلہ حل کر دے۔ یہ ہماری رائے کا آپس میں اختلاف آ گیا، یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ انہوں نے ایک نام پیش کیا حضرت زید ابن ثابت کا، حضرت زید ابن ثابت کا نام پیش کیا کہ ہم ان کے پاس جاتے۔ اب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بھی منظور ہے، جو وہ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ اب دیکھیں کتنے بڑے لوگ ہیں، ایک طرف امیر المومنین عمر بن الخطاب ہیں، ایک طرف سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا ہیں۔ اب دونوں کے درمیان ایک مسئلے میں رائے میں اختلاف آ گیا، اب اس کو حل کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں حل کرنے کے لیے ایک تیسرا مسلمان عالم اور صحابی رسول، اس پر اعتماد کر کے دونوں وہاں جاتے ہیں اور اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں، اس فیصلے کو وہ قبول کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر جان ہونی چاہیے، رشتہ داروں کے اندر جان ہونی چاہیے۔ آج سارے رشتہ داروں میں جان ختم ہو گئی، مسئلہ نہیں حل کر سکتا کوئی بھی، نہ کوئی کسی پر اعتماد کرتا ہے، اعتماد بھی ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب ہو گیا آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، کہاں پہنچ گئے ہیں۔ اب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تھانے میں لے کر آتے، اب تھانے میں دونوں فریق بیٹھے ہوئے صبح سے لے کے شام تک باہر بیٹھے ہوئے انتظار میں، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، مقدمہ عدالت میں پہنچتا ہے اور وہاں جا کر پھر عرصہ دراز لگتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں پاکستان میں ایک واقعہ یوں بھی رونما ہوا کہ دو بھائی، باپ نے ان دونوں کے درمیان جائیداد تقسیم کر دی، اب وہ فوت ہو گیا، اور بعد میں خدا کی شان قدرتی طور پر ایک درخت پیدا ہو گیا، کیکر کا کوئی درخت پیدا ہو گیا اور بڑا ہو گیا۔ اب وہ دونوں بھائیوں کی زمین کے درمیان میں ہے، ایک بھائی کہتا ہے یہ درخت میرا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میرا۔ لڑائی جھگڑا شروع ہوتا گیا، چلتا گیا چلتا گیا، 30 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، جو زمین ورثے میں ملی تھی وہ ساری زمین بک گئی، اور ساری زمین بیچ کر ایک درخت کا مسئلہ دو بھائی نہیں حل کر سکے۔ آخر میں عدالت نے فیصلہ کیا، 30 سال کے بعد زمین بک گئی، پیسے ختم ہو گئے، اور فیصلہ یہ ہوا کہ اس درخت کو کاٹ کے آدھا ایک کو دے دو، آدھا دوسرے کو دے دو۔ پہلے ہی دل بڑا کر کے لڑائی جھگڑا کیے بغیر ہی ایک بھائی دوسرے کو دے دے، تو درخت لے لے، کون سے حرج کی بات ہے۔ اب دل بھی بڑا نہیں کرتے اور کسی کو ثالث بھی نہیں مانتے، اب کسی کو ثالث نہیں مانتے۔ اور ثالث کس کو مانتے ہیں؟ وہ ثالث مانتے ہیں وہی جھگڑا جو پیدا ہو گیا، دو بلیوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا، بلیوں کو روٹی کا ٹکڑا مل گیا، دونوں بلیوں میں جھگڑا پیدا ہو گیا کہ روٹی تقسیم کرنی ہے، تقسیم کیسے کرے، تقسیم نہیں کر سکتی۔ اب بندر آ گیا درمیان میں، اس نے کہا لو ترازو میں لگاتا ہوں انصاف کا، اور یہ روٹی کا ٹکڑا تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ اب اس نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، آدھا ایک پلڑے میں رکھا، آدھا دوسرے پلڑے میں رکھا۔ اب ایک پلڑا جھک گیا، دوسرا پلڑا اوپر ہو گیا، وہ زیادہ ہو گیا، اس نے روٹی نکالی اور کھا گیا۔ اب پھر رکھا، دوسرا ٹکڑا زیادہ ہو گیا، انہوں نے کہا اوہو اب یہ زیادہ ہو گیا، اس کو نکالا کھا گیا۔ اب پھر انہوں نے کہا اب یہ زیادہ ہو گیا، لہذا اس میں سے نکالا کھا گیا۔ اب آہستہ آہستہ تولتا رہا، کھاتا رہا، آخر میں چھوٹے سے 2 ٹکڑے بچے۔ اس نے کہا میں تمہارا بہت خیر خواہ ہوں، اب یہ 2 ٹکڑے بچ گئے ہیں، اب میں چاہتا ہوں تمہارے درمیان ہمیشہ لڑائی جھگڑا نہ رہے، لہٰذا یہ 2 ٹکڑے میں کھا لیتا ہوں، تمہارے لڑائی جھگڑا ختم۔ اب بندر نے وہ دونوں ٹکڑے کھا لیے،
بلیاں آپس میں تقسیم نہیں کر سکی۔ آج عوام کا بھی حال یہی ہو گیا، ہر گھر میں خاندان میں جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، نفرتیں ہیں، اور کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑا کیسے ختم ہوگا۔ اب یہ طریقہ کار رسول اللہ کی زندگی سے آپ اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے پیغمبر کیا رہنمائی دے کر گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کی بعثت کا مقصد یہ ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے نبوت کی محنت کا بدلہ صرف خاندانی نظام کو اصولوں کی اس بنیاد پر، فطرت کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر واپس لانا چاہتا ہوں، ہر خاندان کے اندر کے لڑائی جھگڑے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا لڑائی جھگڑے کیسے ختم ہوں گے؟ حضور نے اپنی خاندان میں، قوموں کے اندر سے بھی لڑائی جھگڑے ختم کرنے کی بنیاد اپنے خاندان سے ڈالی، تاکہ کسی کے درمیان اندر لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا آئندہ کے بعد اب کوئی آدمی کسی کے خلاف جارحانہ قدم نہیں اٹھائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، ہر خون معاف کرتے ہیں۔ اور فرمایا سب سے پہلے ہمارے خاندان کا میرا ایک رشتہ دار دوسرے لوگوں نے ظلماً قتل کیا تھا، میں اس کا خون معاف کرتا ہوں۔ آج سے محمد الرسول اللہ نے ایک نیا معاشرہ، نیا سماج، نئی زندگی ایمان کی بنیاد پر، قرآن کے علم اور عدل کے اصولوں پر، اخوت اور محبت کے اصولوں پر، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو ایک اصول اور ضابطوں کے تحت لانے کی بنیاد پر فرمایا تم آغاز نہیں کرتے ہو، میں آغاز کر کے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے اول دم ازعو، سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں۔ ہم نے اپنے قاتلوں کو معاف کر دیا، لہٰذا پچھلے دور کے جھگڑے آگے مت چلاؤ، لہٰذا اب نیا دور ہے، اب یہاں سے عفو کا، معافی کا، عدل کا، مساوات کا، ترجیح کا، ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا، ایک دوسرے کے حقوق کا صحیح اصولوں کی بنیاد پر تعین کر کے اس کے مسئلے کے حل کرنے کا دور قرآن لے کر آیا ہے، محمد الرسول اللہ لے کر آئے ہیں۔ اب تمہارے لیے میں معیار ہوں، یہ میرا دین معیار ہے، یہ میری کتاب معیار ہے، یہ میرا اسوہ معیار ہے۔ اب مسلمان اس کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ لہٰذا حضور نے فرمایا نفلی نماز سے افضل، نفلی روزے سے افضل، نفلی صدقے سے افضل کون سی چیز ہے؟ اصلاح ذات البین، فرمایا دو کے درمیان اصلاح کرنا، درستگی کرنا۔ اصلحوا ذات بینکم، اللہ نے قرآن میں حکم دیا آپس میں درستگی پیدا کرو، دوستیاں پیدا کرو، لڑائیوں کو ختم کرو، جھگڑوں کو نمٹاؤ، اپنی زندگی سے اس کو نکالو۔ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، فرمایا یہ آپس کا فساد، یہ آپس کی لڑائی، یہ آپس کے جھگڑے، یہ آپس کی نفرتیں، یہ قطع رحمی پیدا کریں گی۔ فرمایا یہ خاندانوں کو، شہروں کو اجاڑ دینے والا عمل ہے۔ حضور نے فرمایا جس خاندان میں، جس علاقے میں خاندانی نظام ٹوٹ جاتا ہے وہ شہر اجڑ جاتے ہیں۔ آپ دیکھو جہاں دو خاندان رہتے ہیں آپس میں لڑائی کریں گے، لڑائی کر کر کے آپس میں کیا کریں گے؟ آخر میں ایک خاندان یہاں سے رخصت ہوگا، شہر اجڑ جائے گا۔ حضور نے فرمایا جہاں قطع رحمی پیدا ہوگی اللہ کی برکت اور رحمت بھی نکل جائے گی اور تمہارے شہر ویران ہو جائیں گے، تمہارے شہر اجڑ جائیں گے، خاندان اجڑ جائیں گے۔ کیا دنیا اجاڑنے کے لیے تم آئے ہو؟ اللہ کے پیغمبر تو دنیا بسانے کے لیے آئے۔ اس لیے حضور نے کتنی پیاری دعائیں سکھائی ہیں۔ اللہ کے حضور فرمایا جب ہاتھ اٹھاؤ تو یہ دعا مانگا کرو، اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی خاص مہربانیوں سے محبت ڈال دے، ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے۔ الف بین قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں الفتیں ڈال دے، محبتیں ڈال دے۔ کتنی پیاری دعائیں سکھلائی ہیں حضور علیہ السلام نے۔ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، اور ہمارے اندر اصلاح اور درستگی پیدا کر دے۔ وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا، اور ہمارا بدلہ اور انتقام ان ظالموں سے لے لے جنہوں نے قرۂ ارض کو برباد کر ڈالا ہے، ان سے ہمارا انتقام لے لے، ہمیں الفتیں اور محبتیں عطا فرما دے۔ کتنی پیاری دعائیں سکھا رہے ہیں۔
فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، یہ آپس کا فساد، یہ آپس کے لڑائی جھگڑے، یہ قطع رحمی، یہ مونڈ دینے والا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس چیز کو مونڈ دیتا ہے؟ فرمایا جس طرح استرے سے سر کے بال مونڈے جاتے ہیں، یہ لڑائی جھگڑا، یہ قطع رحمی، یہ نفرتیں، یہ تمہارے اندر سے دین کو مونڈ کے تمہارے اندر سے نکال دیں۔ اس لیے تم اپنے آپ کو دیندار رکھنا چاہتے ہو، اللہ اور اللہ کی رسول کی نگاہ میں کامیاب قرار پانا چاہتے ہو، تو ان لڑائی جھگڑوں سے اپنی زندگی کو، معاشرے کو نکالو۔ اس لیے یہ اصلاح ذات البین، خاندانی نظام کو قائم کرنا، اس الفت و محبت کو قائم رکھنا، اس کے لیے حضور نے طریقہ سمجھایا۔ فرمایا دیکھو گھر میں خاوند اور بیوی رہتے ہیں، ان کے درمیان میں جہاں برتن رہتے ہیں آواز آتی ہے، برتن ٹکراتے رہتے ہیں، جہاں انسان رہتے ہیں رائے کا اختلاف ہوگا، لیکن فرمایا اب تم رائے کے اختلاف میں اگر ایک مرد کو، ایک عورت کی، اپنی بیوی کی ایک حرکت اسے ناپسندیدہ ہے تو 10 حرکتیں، 10 اعمال وہ ہیں وہ تیرے فائدے کے لیے وہ کرتی ہے، ایک کو کیوں ذہن میں رکھتے ہو؟ ان 9 کو ذہن میں کیوں نہیں رکھتے ہو؟ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، جنہوں نے 48 سال دارالعلوم دیوبند میں قال اللہ قال الرسول کا درس دیا، انہوں نے ایک دفعہ اپنی مجلس میں فرمایا دیکھو بھائی خاندانوں کو، جماعتوں کو، رشتہ داریوں کو جوڑنے کا سب سے بہترین طریقہ، اصول میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ فرمایا بہترین اصول یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کرو، خامیاں نہ بیان کرو، تم ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کرو۔ اب جب ہم ایک دوسرے کی خرابیاں بیان کرتے ہیں تو وہ خرابی ذہن کے اندر منتقل ہوتی ہے، ایک دوسرے سے دوری پیدا ہوتی ہے، دوسرے کے دوسرے سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر آپ کو ظاہری طور پر جھوٹ بولنا پڑتا ہے، وہ جھوٹ نہیں ہوگا، اللہ کی نگاہ میں اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا۔ اب آپ سے ایک آدمی پوچھتا ہے وہ میرے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے جی، حالانکہ اس نے آپ کے بارے میں بڑی سخت باتیں اس کے ساتھ کی ہوئی ہیں، لیکن وہ پوچھتا ہے کہ میرے بارے میں وہ کیا کہتا ہے؟ آپ اسے کہیں وہ آپ کے بارے میں بہت اچھی رائے دیتا ہے، وہ تو آپ کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، وہ تو آپ کو اپنا دوست سمجھتا ہے، اس لیے تو آپ کے بارے میں وہ ایک رائے رکھتا ہے۔ آپ اس کی تعبیر اچھی کریں، اس کی رائے اچھی دیں، یہ کمال کی بات ہے۔ اس لیے توڑ دینا کوئی کمال نہیں، جوڑنا یہ کمال کی بات ہے۔ آج مسلمان تعمیر والا سبق بھول گئے، تخریب والا سبق ہم نے سیکھ لیا، شیطانی کام سیکھ لیا، رحمانی کام جوڑنے والا مسلمان بھول گئے۔ جو اللہ کے پیغمبر سبق دینے کے لیے آئے تھے، اللہ مسلمانوں کو پھر سے اہلیت نصیب فرمائے۔ ہر خاندان کے بڑے سر جوڑ کر بیٹھیں کہ ہم اپنے خاندان کے مسئلے کیسے حل کریں گے، سب لوگوں کے اندر یہ رائے پیدا کریں۔ اللہ کے پیغمبر یہ رائے پیدا کرتے ہیں، خاندانوں کے درمیان جاتے ہیں، جا کے مسئلے سنتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے قریب کرتے ہیں، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ آج مسلمان یہ سنت بھول گیا کہ خاندانوں کو کیسے جوڑیں گے، رشتہ داروں کو کیسے جوڑیں گے، ان کے مسئلے کیسے حل کریں گے، ان کے جھگڑے کیسے نمٹائیں گے۔ جو جھگڑے نہیں نمٹا سکتا اس کا پیغمبر علیہ السلام اور اللہ کے پیغمبر اور اس کے دین سے کیا تعلق پیدا ہوا؟ اس لیے یہی تو کمال ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اللہ ہمیں یہ کمال نصیب فرما دے، اللہ ہمیں پھر سے یہ زندگی جوڑ والی، عقل و شعور والی، الفت و محبت والی، ایک دوسرے کے احترام والی، دنیا کی آبادی کا یہ نظام پیدا کرنے والی رسول اللہ کی سیرت کا یہ اسوہ مسلمانوں کو نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد